اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اس دعوت والی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین افراد اور بہترین شخصیتوں کو چنا کرتے تھے، ان کی انتخاب فرمایا کرتے تھے اور ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے، پھر ان کو لوگوں میں بھیجتے تھے۔ وہ لوگوں میں چل پھر کر انبیاء علیہ السلام جو معصوم ہوتے تھے، وہ لوگوں میں چل پھر کر اپنی جان و مال لگا کر لوگوں میں محنت کر کے لوگوں میں چل پھر کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، آخرت کی طرف بلاتے تھے، ان کو اپنے مقصد زندگی کی طرف بلاتے تھے کہ اے لوگوں، یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہاں کوئی باقی نہیں رہے گا، یہ دارالبقا نہیں ہے، یہ دارالفنا ہے، فنا ہونے والی گھر ہے۔ یہاں سے تمہیں کوچ کرنا ہے، جانا ہے ایک زندگی کی طرف جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوئی ہے آخرت کی زندگی پر، یہ تمہارا غلطی ہے، یہ تمہارا خطا ہے کہ تم نے اپنے اصلی گھر کو جو ہے چھوڑ دیا اور اصلی گھر کو بھول گئے، جہاں تمہیں جانا ہے اور رہنا ہے ہمیشہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں سوائے دو گھر کے تیسرا گھر نہیں ہے وہاں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ یا آدمی اگر زندگی دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرما برداروں کے لیے جنت بنائی ہے۔ جنت کیا ہے؟ سارے ناز و نعمت، سارے خواہشات اور شہوتوں کا پورے ہونے کا جگہ ہے جنت، کہ انسان کی ساری خواہشات وہاں جنت میں پوری کی جائے گی۔ تو وہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہوئی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام لوگوں کو آخرت یاد دلاتے تھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی طرف بلاتے تھے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعارف کراتے تھے کہ اے لوگوں، اللہ خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو بنایا ہے اور ساری کائنات کی ہر چیزوں کو جو ہے بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے ساری چیزوں کا وہ مالک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، کرنے والا کرتا دھرتا وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، وہ رات و دن کا مالک ہے۔ موسم کی تبدیلی ان کے ارادے سے ہوتی ہے۔ ہر چیز کی بقا اور فنا اسی کے ارادے پر ہے، اور عزت اور ذلت اور حفاظت اور مسائل کا حل ہونا، پریشانیوں کا دور ہونا، یہ چیزوں میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور عزت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، ذلت کا خزانہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے خزانے سے عزت آتا ہے، ذلت آتا ہے۔ اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں گے۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں میں چل پھر کر دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعارف کراتے تھے اور آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے تھے اور اعمال کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے تھے کہ اسباب نہیں، اعمال سے زندگی بنے گا۔
دنیا نہیں آخرت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جیسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی اس کی عزت نہیں دے سکتا۔ عزت بادشاہت میں نہیں ہے، ذلت فقر میں اور مال کی کمی میں نہیں ہے۔ ذلت و عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ نبی کے طریقے پر آدمی جب چلتا ہے اللہ کے اطاعت کے ساتھ، اللہ کے نبی کے اطاعت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی خزانے سے عزت آتا ہے۔ آدمی جس حال میں بھی ہو، اگر وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار رہ کر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر حال میں ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ نبیوں کی دعوت تھا، یہی اس کی طرف دعوت دیتے تھے انبیاء تسلیمات۔ کہ لوگوں اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو، اللہ کو پہچانو۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ صحرا، یہ بیاباں، یہ جنگل، یہ سمندر، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ یہ اپنی ذات سے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ وہ نافع وہ الضار، نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان دینے والا اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے۔ اس یقین کو اندر پیدا کرو۔ دل کا یقین جب صحیح ہو جائے گا تو اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائے گا، اور اعمال جب صحیح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے احوال کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اچھے حالات لائیں گے، چاہے وہ شخصی اعتبار سے ہو یا تو انفرادی حالات کے اعتبار سے ہو، یا اجتماعی حالات کے اعتبار سے ہو، یا تو اپنی مقامی حالات کے اعتبار سے ہو، یا اپنی ملکی حالات کے اعتبار سے ہو، یا عالمی سطح کی حالت کے اعتبار سے ہو، جس طرح بھی ہو، معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہمارے یقین صحیح ہو جائے گا اور ہمارے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو صحیح فرما دیں گے۔ آپ جو ہے سارے دنیا کے انسان اپنے حالات کو صحیح کرنے کے لیے اسباب کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اعمال کو چھوڑ کر۔ نبیوں نے لوگوں کو اس سے جو ہے اسباب کی محنت سے اعمال کی طرف متوجہ کی ہے کہ اسباب کی وجہ سے تمہاری حالات میں تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ اسباب کی محنت کی وجہ سے تمہارے حالات اور بگڑ جائے گی۔ حالات کو اگر صحیح کرنا چاہتا ہو تو اعمال کو صحیح کرو، اور اعمال صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے اندر کا یقین صحیح نہ ہو، تمہارا ایمان جو ہے طاقتور نہ ہو، تمہارا اللہ کی ذات پر، صفات پر، آخرت پر ایمان نہ ہو، اور اللہ کی وعدوں پر تمہارا یقین نہ ہو، اس وقت تک تمہارا اعمال صحیح نہیں ہوگا۔ اور جب تک تمہارا اعمال صحیح نہیں ہوگا
تمہارا حالات بھی نہیں بدلے گا. حالات کو بدلنا چاہ رہے ہو، ملک والے بھی اپنے ملک کی حالات کو بدلنا چاہ رہے ہیں، اور سارے لوگ، ہم بھی خود اپنے اپنی ذاتی حالات کو بھی بدلنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے مختلف لائن کی کوششیں ہم کر رہے ہیں، لیکن حالات بدل نہیں رہا ہے بلکہ اور بگڑ رہا ہے. نبیوں والے راستے کو چھوڑ کر اپنی عقل اور سمجھ کے اعتبار سے جو راستے ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ راستہ حالات کے بدلنے کا نہیں ہے، یہ راستہ حالات کے بگڑنے کا ہے. آپ جس چیز کے استعمال کی وجہ سے اور جس چیز کے کھانے کے پینے کی وجہ سے بیماری پیدا ہوئی ہے، پر اسی چیز کے استعمال سے بیماری کیسے دور ہوگا؟ یہ تو بیماری کا سبب ہے یہ چیز، تو پھر اس کی استعمال سے مجھے صحت کیسے ملے گی؟ جس سبب سے میں بیمار ہوا ہوں اسی سبب سے میں چاہتا ہوں کہ میرا حالات صحیح ہو جاوے. میرا حالات جس سبب سے بگڑا ہے، ہم نے جب تک اس سبب سے رجوع نہیں کرتے ہیں اللہ کی طرف اور استغفار نہیں کرتے ہیں اور اپنی حالات کو نہیں بدلتے ہیں، اپنی اعمال کو نہیں صحیح کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہماری حالات کو نہیں سدھاریں گے. چاہے وہ حالات ہماری انفرادی ہو، چاہے وہ حالات اجتماعی ہو، چاہے وہ حالات مقامی ہو، چاہے وہ حالات گھریلی حالات ہو، چاہے وہ ہمارے حالات ہمارے شہر کے ساتھ متعلق ہو یا ہمارے ملک کے ساتھ متعلق ہو، چاہے وہ حالات ہماری عالمی سطح پر ہو، جس سطح پر ہو. اگر محنت کا طریقہ غلط ہے کہ جس محنت سے، جس اعمال سے حالات کو اللہ بگاڑتے ہیں، اسی راستے پر ہم چلتے ہیں، اسی راستے پر ہم محنت کرتے ہیں، تو ہمارا حالات کبھی صحیح نہیں ہوگا. انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ اے لوگوں، اپنے اندر کی ایمان اور اپنے اندر کی یقین کو صحیح کر لو اور اپنی اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کر لو، اور اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی طریقے پر زندگی گزارو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو صحیح کر دیں گے. اس کی دعوت انبیاء علیہ السلام دیتے تھے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، انہوں نے بھی پورے عالم کو اس طرف متوجہ فرمایا کہ اے لوگوں، اپنی اندر کی ایمان اور اپنے اندر کی یقین کو صحیح کر لو اور اپنے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری انفرادی اجتماعی تمام حالتوں کا اللہ تعالیٰ درست فرما دیں گے. صحابہ اکرام اسلام سے پہلے ان کی حالات کیسی تھی؟ بالکل بگڑی ہوئی حالات تھی، اور ذلت کی اور پریشانی کی حالت میں، اور بھوک اور پیاس اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور ہر قسم کی گندگی سے بھرا ہوا زندگی تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے صحابہ نے جب حضور کی دعوت کو قبول کیا اور حضور کی تربیت کو قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ اپنی زندگی کو لائے،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو صحیح فرما دیے۔ صحابہ اکرام جو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار قوم تھے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے قوم وہی بنے، اور پوری دنیا میں مقام و مرتبہ والے بنے، اور ساری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بنے۔ حضرت صحابہ اکرام خود گمراہ تھے اور بھٹکے ہوئے تھے اور شرک و کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی برکت والی تربیت تھی کہ حضور کی تربیت کی برکت سے صحابہ اکرام کو وہ زندگی ملی، اللہ اکبر، کہ سارے دنیا کے انسانوں کے لیے وہ رہنما اور رہبر بن گئے، کہ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری طرح ہو جاؤ، لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری طرح ہو جاؤ، حالانکہ یہ ساری دنیا کے سب سے ذلیل ترین انسان تھے، سب سے ذلیل ترین، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے انہیں وہ زندگی حاصل ہوا کہ پوری دنیا کے رہنما اور رہبر بنے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے یہ محنت کی نسبت ہمیں بھی حاصل ہوئی ہے، ہمیں بھی حاصل ہے کہ ہم ختم نبوت کی برکت سے حضور کی امتی میں ہونے کی وجہ سے آپ یہ دعوت والی محنت کی ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ ہم بھی اگر اس محنت کو نبوی طرز پر صحابہ والے جذبے کے ساتھ اور انبیاء علیہ السلام والی صفات کے ساتھ اس محنت کو ہم کرتے ہیں، اور اس محنت کے لیے ہم اپنی جان اور مال کو لگاتے ہیں، اور اپنی ہدایت کی نیت سے، اپنی ہدایت کی نیت سے، صرف اوروں کی ہدایت کی نیت نہیں، اوروں کی ہدایت کا نیت تو کرنی ہے، اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ختم نبوت والی محنت کی یہ تقاضا ہے کہ ہم پوری انسانیت کے ہدایت کی نیت کریں، لیکن اپنی ذات کو بھول کر نہیں، اپنی ذات سے بھی اپنے آپ کو بھی ہدایت کا محتاج سمجھ کر اس محنت میں لگے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو آدمی اس محنت میں لگتا ہے اور اپنی ہدایت کی نیت نہیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی محنت سے کسی کو ہدایت مل جائے، لیکن ان کی خود کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے نیت ہی نہیں کی، اس نے اپنی ہدایت کی نیت کی ہی نہیں۔ تو جب اس نے اپنی ہدایت کی نیت نہیں کی ہے تو ان کی محنت سے ہو سکتا ہے دوسروں کو ہدایت ملے، لیکن ان کو نہیں ملے گا۔ ایسے اپنی ہدایت کی نیت پہلی ہو کہ مجھے اس کام میں جو لگنا ہے اور اس کام کو کرنا ہے اور اس کے لیے جو قربانی اور محنت کرنا ہے، قربانی دینا ہے، اس کا نیت کیا ہو کہ میری ہدایت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ میری زندگی کو سدھار دے، اللہ تعالیٰ میری اعمال کو صحیح فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اوروں کی ہدایت کے لیے مجھے ذریعہ بنا دے۔ اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اس کی بھی جذبہ اندر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بہترین اور مبارک انسان ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بناتا ہے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ بدبخت انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ شر کے زندہ ہونے کا ذریعہ بناتا ہے اور خیر کے مٹنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا بھی ہے کہ اے اللہ ہمیں خیر کے پھیلنے کا اور خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا دے، ہمیں خیر کا چابی بنا دے اور شر کے بند ہونے کا تو تالا شر کے لیے تالا بنا دے۔ تو اپنی ہدایت کی نیت سے اس محنت کو کرنا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کی نیت بھی کرنی ہے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نیت تھا کہ پورے دنیا میں کوئی انسان بغیر ایمان کے دنیا سے نہ جائے. یہ حضور کا دل کا تمنا تھا، آرزو تھا. اور امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ جائے. اس لیے پوری امت کی ہمدردی، خیر خواہی ہمارے دل میں ہو. جو جان اور مال، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کو اس راستے میں نبوی طریقے پر اس کو لگائے اور نبوی سوچ، نبوی فکر کے ساتھ اس راستے میں ہم قربانی دیں، جان مال لگائیں. کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی ساری صلاحیتیں، ساری قوتیں ظاہری باطنی اس دعوت والی محنت میں لگائی. تمام انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی سیرت جو ہے، ان کی محنت کی جو واقعات ہیں، یہ سارے گواہ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی ساری طاقت کو دعوت پر لگائی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک، کتنے سال تک؟ 950 سال تک محنت کی، رات دن اپنی تمام قوت اس دعوت میں خرچ کی، اپنی تمام فکری قوت کو اور عملی قوت کو اس راستے میں لگائے. انفرادی طور پر محنت کی، اجتماعی طور پر محنت کی، صبح شام محنت کی، رات دن محنت کی. لوگ ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کی مذاق اڑاتے تھے، انہیں گالیاں دیتے تھے، انہیں پتھر مارتے تھے، زخمی کر دیتے تھے. باوجود اس کے کہ پورے دن بھر محنت کرتے کرتے چکناچور ہو جاتے تھے، تھک جاتے تھے، پھر ہمت کر کے محنت شروع کر دیتے تھے، پھر دوبارہ محنت شروع کر دیتے تھے، پھر تھکتے تھے، پھر محنت کرتے تھے. تمام انبیاء علیہ السلام اس دعوت کے میدان میں اپنے آپ کو پیش کیے اور اپنی ساری صلاحیت و استعداد اور ساری قوتوں کو اس میں خرچ کیے ہیں. جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے اور ان کی دعوت پر لبیک کہیں، وہ تو کامیاب ہو گئے، اور جو انکار کیے تو وہ ناکام ہو گئے. یہ کامیابی ناکامی کا یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک کے لیے ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک کے انسانوں کی محنت، ہدایت کی محنت دے کر بھیجا ہے. اور ان پر جو ہے کتاب جو اتاری ہے وہ بھی سارے کتابوں سے بڑی کتاب ہے اور ساری شریعتوں سے مکمل شریعت دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. حضور کی محنت بھی مکمل محنت ہے. یہ پورے عالم کی انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو رہبر بنا کر بھیجا ہے، دنیا میں نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے. اب حضور کے طریقے پر محنت میں امت کو ہدایت ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی محنت امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، بلکہ امت کے گمراہی کا سبب بنے گا. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ بس قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہی طریقہ ہے نجات کا، جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے. اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنا ہے تو سوائے اس کے دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے. ہم اسی کے طریقے پر محنت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ محنت جو ہے ہماری علماء کرام کی، علماء اہل علم حضرات کی نگرانی میں کرنا ہے، علماء کرام کی نگرانی میں کرنا ہے.
اس لیے کہ یہ کام وہ آدمی صحیح طور پر کر سکتا ہے جن کے پاس سیرت کا علم ہو، انبیاء علیہ السلام کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت کا علم جس کے پاس ہو وہ اس کام کو صحیح طریقے پر کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ پر ان کا یہ بڑا فکر تھا کہ ہائے میں کیا کروں، علماء آتا نہیں، کہ میں کیا کروں، علماء آتا نہیں۔ یعنی حضرت یہ چاہتے تھے کہ علماء اس کام میں آوے اور علماء اکرام کی نگرانی میں یہ کام ہو، اور حضرت اس کا خطرہ بھی محسوس کرتے تھے کہ اگر علماء اکرام اس کام میں نہیں جڑتے ہیں اور نہیں آتے ہیں اور شرکت نہیں کرتے ہیں تو مجھے کام کے بارے میں خطرہ ہے۔ کہ یہ کام جو ہے بگڑ جائے۔ اس لیے دوستو علماء کرام کی وہ اس کام میں جوڑنے کی ہم کوشش کریں، ہر جگہ جہاں بھی ہم محنت میں لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہاں کے علماء کرام جو ہے ان کو بھی ہم کام میں جوڑیں، محبت سے، اکرام سے، کارگزاری سنا کر، احوال سنا کر، امت کے حالات احوال سنا کر ان کو متوجہ کیا جائے تو پھر کام صحیح نہج پر چلے گا، ورنہ کام نہج سے ہٹ جانے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے اگر علماء اکرام کی شرکت نہ ہو کام میں۔ اس لیے محترم دوستو اور بزرگوں، علماء اکرام کو ہم اس کام میں شریک کرنے کی کوشش کریں، ان کی نگرانی میں ہم کام کریں۔ کمی کمزوری ہر انسان میں ہے، کوئی انسان کمی کمزوری سے بالاتر نہیں ہے، لیکن میرے محترم دوستوں اور علماء اکرام کو جو بڑا مرتبہ ہے وہ علم کی وجہ سے وہ وارثین انبیاء ہیں، علم کی وجہ سے وارثین انبیاء ہیں، اور علم کی وجہ سے ان کا مقام ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کی رعایت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پردے میں بلائیں گے قیامت کے دن علماء کرام کو، اور ان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے تمہارے ہر چیز کے بارے میں مجھے علم ہے، تمہاری کمزوریاں بھی مجھے پتہ ہے، معلوم ہے، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں معاف کر دوں، میں تمہیں معاف کر دوں، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو علماء اکرام جو ہیں وہ وارثین انبیاء ہیں، ان کے پاس علم ہے، اور ان کی ذمہ داری وہی ہے جو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم جو ہے خدمت کر کے ان کو جو ہے کام میں متوجہ کریں، خدمت کے ذریعہ، اخلاق کے ذریعہ، محبت سے، اکرام سے ان کو کام میں متوجہ کریں۔ جتنا علماء اکرام اس کام میں شرکت فرمائیں گے اور علماء اکرام کی نگرانی اس کام میں ہوگا تو انشاءاللہ کام کرنے والے بھی کام میں آگے بڑھتا جائے گا، انشاءاللہ ترقی کرتا جائے گا، اور قربانی کے ساتھ ہم اس محنت میں چلیں۔ انبیاء علیہ السلام نے سب سے بڑی قربانی دی ہے اس کام کے لیے، اس دعوت علی محنت میں۔ اس دعوت علی محنت کا مقصد کیا ہے؟ اس دعوت علی محنت کا مقصد دین کا زندہ ہونا ہے، دین ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی دین میں رکھا ہے، اور دین کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ملک سے، مال سے، حکومت سے، اکثریت سے، ظاہری طاقت سے، قوت سے انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ کامیابی دین میں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین ہے اللہ تعالیٰ کے اوامر کی مجموعہ۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر میں مامورات ہیں، ممنوعات ہیں،
ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ دین ہے۔ ایک انسان جہاں بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو، ان کا سوچ یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اب اس وقت کی کیا تقاضا ہے اللہ کی طرف سے، کیا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے۔ جس حال میں میں ہوں، کیا یہ حال اللہ کے ہاں محبوب ہے یا مقبوض ہے، پسندیدہ ہے یا غیر پسندیدہ ہے؟ ہر حال میں ہم اللہ کے اوامر کو سامنے رکھ کر چلیں، تجارت میں، زراعت میں، کاشتکاری میں، گھریلو نظام میں، سماج میں، جہاں بھی ہم ہیں، ہر حال میں اللہ کے اوامر کی رعایت کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ استعداد ہم میں پیدا ہو جائے دعوت کی محنت کے ذریعہ۔ دعوت کی محنت سے ایمان میں تقویت پہنچے گی، ایمان میں کمال آئے گی دعوت کی محنت سے، اور ایمان کی تقویت اور کمال سے اللہ کے اوامر پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ترتیب بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6-7 سال تک صرف ایمان کی محنت میں لگائی مسلمانوں کو، صحابہ کو۔ 7 سال تک نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ 7 سال تک کی محنت صرف ایمان کی۔ اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت ایمان کی تحریک ہے، تحریک ایمان ہے، کہ اس محنت سے ایمان میں تقویت پہنچتی ہے، ایمان طاقتور ہوتا ہے۔ اور اندر ایمان کا طاقت جتنا بڑھتا ہے تو ظاہری طور پر بھی اطاعت اور اللہ کے اوامر کے ماتحت زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے جب محنت کر کے اپنے اندر ایمان کی حقیقت پیدا کیا اور ایمان کی کمال کو حاصل کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دلوں کو دیکھا کہ اب یہ ان کی سارے دلیں جو ہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، اب یہ ماننے والے ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نماز کی حکم دیا کہ نماز قائم کرو۔ تو پھر 100% صحابہ نمازی تھے، کوئی صحابہ بے نمازی نہیں تھے، 100% صحابہ نمازی، کیونکہ اندر ایمان کی طاقت ہے۔ میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو دین پر اور اسلام پر اور اعمال پر چلانے والی طاقت وہ اندر کی ایمان ہے، اور تمام محرمات سے، تمام حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے، گندی کاموں سے روکنے والی کیا چیز ہے؟ وہ ایمان کی طاقت ہے۔ وہ آنکھوں کو نیچا کرنے والی گناہ کی جگہ سے کیا چیز ہے؟ وہ ایمان کی طاقت ہے جو آنکھوں کو نیچا کر دے گی۔ جب سامنے کوئی حرام آوے تو آنکھ اندر کی ایمان آنکھوں کو نیچا کر دے گی۔ یا اندر کی ایمان زبان کو صدق پر، سچائی پر لائے گا، یہ زبان جھوٹ نہیں بولے گی اندر کی ایمان کی وجہ سے۔ یہ اپنے ظاہری نقصان کو برداشت کرے گا، لیکن جھوٹ بول کر نقصان سے بچنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا۔ وہ اندر کی ایمان ان کو روکے گا کہ نہیں جی، جھوٹ بولنا نہیں، جھوٹ بولو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا،
اور اللہ ناراض ہو جائے گا، تمہارا دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گا۔ اللہ کی ناراضی بہت بڑی چیز ہے اور اللہ کی رضامندی بھی بہت بڑی چیز ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کیا تو سارے دنیا، آسمان اور زمین کے سارے خیر اور بھلائی اس نے حاصل کر لیا، تو اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اور جس نے اللہ کو ناراض کر دیا سارے خیر سے وہ محروم ہو گیا۔ اب جو حکموں والی زندگی گزارنے والے ہوں گے اور اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ اللہ کی مطیع و فرمانبردار ہوگا، وہ تقوی والے ہوں گے، وہ متقی ہوں گے، وہ نیک اور صالح ہوں گے۔ اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے میری نیک اور صالح بندے بندیوں کے لیے اور میرے ماننے والے بندے بندیوں کے لیے اور میرے حکموں کی رعایت کرنے والے بندے بندیوں کے لیے ایسے نعمتیں ہم نے پیدا کی ہیں جنت میں کہ نہ کسی آنکھوں نے دیکھا اور نہ کسی کانوں نے سنا اور نہ کسی دلوں پر گزرا ہے۔ کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، کیسی کیسی نعمتیں اور کیسی کیسی چیزیں راحت کی اور خواہشات کی کیسے کیسے شکلیں کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی جنت میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے ہیں، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ صحابہ کرام نے اس راستے میں، دعوت کے راستے میں قربانی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی اس راستے میں کسی کو نہیں پہنچائی گیا۔ وزیت فی سبیل اللہ ما یوزا احد، کہ اللہ کے راستے میں مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیا گیا۔ اور مختلف حالات سے گزرے، بھوک، پیاس، خوف۔ بھوک کی تو یہ حالت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بھی 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک روٹی، گرم روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضور نے وہ روٹی نوش فرمائے اور فرمایا کہ فاطمہ، کئی دن کے بعد تیرے باپ کے پیٹ میں یہ گرم کھانا گیا ہے، کئی دنوں کے بعد۔ اور حضور کے گھر والوں کے اوپر بھی وہ سارے احوال دین کی اس محنت کی وجہ سے آئے، وہ بھی اس تمام احوال کو برداشت کیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اندر داخل ہونا چاہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ گھر میں داخل نہ ہوجیے، اس لیے کہ آپ کے بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ پورے بدن ڈھانپ کے آپ کے سامنے بحیثیت باپ ہونے کے آپ کے سامنے آ سکتا ہوں، وہ اتنا کپڑا میرے پاس نہیں ہے۔ یہ جب سنا تو سارے صحابہ کی آنکھوں میں پانی آ گئے۔ حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا، پھر حضور نے اپنے چادر مبارک کو گھر پھینکا اور کہا کہ فاطمہ اس سے اپنی بدن ڈھانپ لو، اور فرمایا ان ابنتی ھذا سیدۃ اہل الجنہ نساء اہل الجنہ، کہ میرے یہ بیٹی جنت میں سارے عورتوں کی سردار ہوگی۔ تو حضور کے گھر والوں کے، حضور کی بیویاں، حضور کے نواسے، حضور کی بیٹی، داماد، سب کے سب نے اس دعوت کے راستے میں قربانی دی اور بھوک پیاس برداشت کی۔ حضرت حسین رضی اللہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ بھی
بھوک کی وجہ سے زمین پر گر کر روتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو گود میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بیٹوں کو کیا ہو گیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور میں اس کو سنبھال نہیں سک رہا ہوں, مجھے تنگ کر رہا ہے, میرے پاس کوئی چیز ہے نہیں. تو حضور نے اپنی زبان مبارک نکال دی تو دونوں نواسے نے نانے کی زبان مبارک کو چوسا. ایک دن آتے ہیں اور حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ میرے بیٹے کہاں, یعنی میرے دونوں نواسے کہاں؟ تو فرمایا کہ ابا جی وہ تنگ کر رہے تھے, کھانے کے لیے بھوک ہے اور ہمارے پاس کوئی چیز نہیں. وہ ان کا ابا جو ہے ان کو لے کر باہر گئے ہوئے ہیں, کہیں اگر کچھ مل جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے تو دیکھا کہ ایک باغ میں, کھجور کے باغ میں, اور علی رضی اللہ عنہ نیچے گرے ہوئے کھجوروں کو لے رہا ہے, جو گر جاتا ہے نیچے, گرے ہوئے کھجوروں کو تلاش کر رہا ہے, جمع کر رہا ہے. اور یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں باہر دھوپ میں کھیل رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جلدی کرو جلدی کرو, اس تیز ہے یہ دھوپ میں میرے بچوں کو تکلیف ہو رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ تھوڑا انتظار فرمائیے کہ فاطمہ کے لیے بھی 2-4 کھجوریں تلاش کر کے لے لو. یہ سارے قربانیاں دین کی وجہ سے, دین کے لیے. ہم ان کی امتی ہیں, ان کی نیابت میں اس سارے محنت کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے, ہم پر بھی آتی ہے. ہم بھی اس محنت میں اپنی جان مال اور لگائے اور قربانی دیں, اپنی صلاحیتوں کے اس میں لگائیں تاکہ سارے دنیا والوں کو ہدایت مل جائے, قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یہ تکلیف ہے امت کے لیے. اگر ہم نے محنت کی تو حضور کے دل کو راحت پہنچے گی. اگر امت میں بے دینی بڑھتا چلا گیا اور امت دین سے دور ہوتا چلا گیا اور امت جہنم سے قریب ہوتا چلا گیا, جنت سے دور ہوتا چلا گیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا گیا اور اللہ کے عذاب سے قریب ہوتا چلا گیا, تو اللہ کے رسول کے دل کو بھی تکلیف پہنچے گی اس سے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھ رہا ہوں امت کے اعمال کی وجہ سے, اس لیے کہ امت کے اعمال ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. امت کے اعمال کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے. ہم نے اگر ایسی محنت کی کہ امت اعمال پر پڑ جائے, اچھے اعمال پر اور نبی والے طریقے پر پڑ جائے, تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی خوشی کا ذریعہ بنے گا. گویا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو خوشی پہنچا رہے ہیں. کیسا ہوگا یہ خوش نصیب انسان کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سرور پہنچے, جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوشی پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو, کیسا خوش نصیب انسان ہے یہ. تو میرے بھائی اور بزرگوں, ہماری بڑوں نے تو قربانی دے کر باغ لگا کے گئے, ہم اس باغ کے پہرے دار ہیں. دیکھنا ہے کہ کیا حال ہے باغ کا, اور ہم نے اپنی ذمہ داری کتنا ادا کی. اس لیے دوستو, جو نہج پر ہمارے بزرگوں نے کام کو چھوڑ کے کیا ہے, ہم اس کی کوشش کریں کہ اس نہج پر کام رہے اور ایسی محنت کریں
تو اللہ تعالیٰ ہماری محنت پر راضی ہو کر عالم کے انسانیت کی ہدایت کی بھی فیصلہ فرماویں اور ہمارے اصلاح اور تربیت اور ہدایت کا اللہ تعالیٰ اس محنت کو ذریعہ بنا دے۔ اور اس محنت سے ہم خود بھی استفادہ کریں اور ہم اپنے اپنے گھر والے، اپنے بیوی بچے، صحابہ کرام اکیلے نہیں چلتے تھے، وہ تو سب کو لے کر چلتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی لے کر چلتے تھے۔ اس لیے محنت میں، قربانی میں ان کے گھر والے بھی ساتھ ہوتے تھے، ساتھ دیتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کے لیے آسان ہو گیا تھا کہ بڑے بڑے قربانیاں دینا اور اللہ کے راستے میں موت کی شوق میں، شہادت کے شوق میں چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا کہ ان کی گھر کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتا تھا، گھر والے بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا فکر میں، اپنے آپ کو امتی سمجھتے تھے، گھر کی عورتیں بھی، بوڑھے بچے بھی، کہ میں امتی ہوں، یہ میرا بھی ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری ہماری نبی کی ہیں ان کی نیابت پر یہ ذمہ داری میری بھی ہے، یہ سمجھتے تھے۔ ہم بھی جو ہے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیں اس محنت میں، اپنے پڑوسیوں کو ساتھ لیں، پڑوس کو ساتھ لیں، اپنی مقام میں محنت کرتے ہوئے ہر کلمہ والے مسلمان مرد عورت کو اس محنت کے ساتھ لگائے تو انشاءاللہ العزیز میرے بھائی اور بزرگوں، یہ محنت جب عام ہو جائے گی اور صحیح نہج پر قربانی کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ، مشورے کے ساتھ یہ کام چلے گا، انشاءاللہ اس کام کا جو نتیجہ ہوگا وہ عمومی ہدایت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ عمومی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستر بزرگوں، ہمیں نیت کرنا ہے، ارادے کرنا ہے کہ ہمیں پورے دنیا میں جانا ہے، پوری دنیا میں، پورے دنیا کے کونے کونے میں جانا ہے۔ لے جانے والا اللہ ہے، نیت کرنا، ارادہ کرنا، سچائی کے ساتھ، دل کے صداقت کے ساتھ ہم اگر نیت کرتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اگر ہمارا گمان اللہ کے ساتھ سچا ہو، اچھا ہو، ہمارا نیت، ہمارا ارادہ صحیح ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ ویسے فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری دنیا میں انشاءاللہ محنت کرنے کے لیے قبول فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمت کر کے فرمائیں، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے چپے چپے میں جانے کے لیے فرمائے کون کون تیار ہے۔